ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ تر یہ جو آنتوں کی خشکی اور اعصاب کی خشکی کی وجہ سے لوگوں کو قبض رہتی ہے. ایسے لوگ جو اکثر کرونک کانسٹیپیشن کے شکار ہیں ان سے گزارش ہے کہ دودھ فل فیٹ والا پیا کریں اور گرم گرم دودھ پیا کریں، اور 1 یا 2 دن دودھ پی کر یہ نہ سمجھے کہ میں دودھ تو پیتا ہوں مگر میری قبض پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. اس کو مسلسل یوز رکھیں دودھ کو، اور اس کے اندر 1 بڑا چمچ اولیو آئل کا استعمال رکھیں، جیسے سے ان کے دل کی آرٹریز بھی جو ہے وہ تر و تازہ رہیں گی، دماغ بھی جو ہے تر رہے گا اور نیند کا فقدان نہیں ہوگا، اور جو آنتوں کی موومنٹ بھی ٹھیک رہے گی اور ٹوائلٹ وغیرہ بھی آتی رہے گی. اور اگر کسی کو گرم دودھ سے قبض ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو ہو جاتی ہیں گرم دودھ گرم گرم پینے سے، پھر ان کو ابالیں، دودھ کو ابال کر اس کو کوسا کر لیں، ٹھنڈا کر لیں، پھر اس کے بعد وہ دودھ پی لیں. مگر دودھ کی عادت مسلسل بنائے رکھنے سے ان کی خشکی کم ہوگی. اور یہ خشکی آتی کہاں سے ہے؟ خشکی آتی اس وجہ سے ہے جب مسلسل ڈرائی فروٹ کا کھانا، بہت زیادہ گرل کھانے، گرل جو کیے ہوئے ہیں جیسے چکن ونگس ہے یا کباب ہیں یا چنے ہیں یا چنے کی دال ہے جو اکثر کھاتے ہیں بچے یا جو بزرگ ہیں، کھجوریں ہیں جو خشک کرتی ہیں، دماغ کو خشک کرتی ہیں، تیلی کو ہیٹ کر دیتی ہیں، ہیموگلوبن لو کر دیتی ہیں. اکثر یہ بخار کے بعد ایسا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، بہت زیادہ گرم پانی نہ پئیں اور بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں. روم ٹیمپریچر پانی ہونا چاہیے اور معتدل ہونا چاہیے، اور لمبا عرصہ اپنے پانی کے استعمال میں رہیں. بعض لوگوں کو پیاس نہیں لگتی اور اس وجہ سے ان کو یاد بھی نہیں رہتا، تو اس لیے بھی ان کے آنتوں میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور کانوں میں شاں شاں کی آوازیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور گھبراہٹ اور ہر بات پہ خوف ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں، یہ عمل کرنے سے ان کی طبیعت ٹھیک رہے گی انشاءاللہ.